اور پہلے عالم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا۔ ویسے تو یہ ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوتے تھے اور رمز شناس مصطفیٰ تھے۔ دیکھو سمجھنا پڑتا ہے نا مزاج کیا ہے، کیسے گفتگو کریں گے، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے رمز شناس تھے۔ میرے نبی کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہ بات یاد رکھیے۔ حضور کی حقیقت کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن حضرت صدیق اکبر کو کیونکہ خصوصیت کے ساتھ فیض نصیب ہوا تھا، خصوصیت کے ساتھ فیض نصیب ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ابو بکر کو بلایا، بلا کے فرمایا ابو بکر میرے سینے کے ساتھ لگو۔ ابو بکر کو حضور نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے ہٹایا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ نے جو اس سینے میں، یعنی حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے جو اس سینے میں نازل کیا اے ابو بکر وہ سارا میں نے تیرے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ پہلے عالم ہے، یہ پہلے ولی ہیں، میرے نبی کی شریعت کے یہ پہلے مفتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے حضرات، وہی ولی ہے جس کو اللہ نے دین کا علم عطا کر رکھا ہے، دین کی سمجھ عطا کر رکھی ہے۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہے وہ بندہ ولی نہیں۔ کیوں؟ اس نے امت کی رہبری کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر نے سیکھا بھی، سیدنا صدیق اکبر نے سیکھا بھی، اور وہ سیکھنے کے بعد پھر اس کو مزید برکت کیا ملی؟ حضور نے اپنے سینے کا فیض بھی عطا کر دیا، اپنے سینے کا فیض بھی عطا کر دیا۔ اور صرف یہ فیض نہیں حضرات، شان اور مقام یہ ہے، وہ ہجرت والا سفر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک کا تنہائی میں دیدار کرتے ہیں، تنہائی میں دیدار کر رہے ہیں، تنہائی میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے جو ہجرت فرما کر حضور مدینہ پاک کی زمین پر ورود فرماتے ہیں نا، تو وہ قباء کا مقام تھا۔ لوگ جوق در جوق مدینے کے ملنے کے لیے حضور کو آ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تو حضور کو ملتے تھے، اور جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ پہلے سیدنا صدیق اکبر کو ملتے تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگ نا پہلے مجھے مل رہے ہیں، اور ابو بکر کی محبت کب گوارا کرے کہ پہلے مجھے ملا جائے اور بعد میں آقا کو ملا جائے۔ یہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے وہ مشہور واقعہ آپ نے علماء سے سنا کہ انہوں نے چادر کا پنکھا بنا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا دینا شروع کر دی۔ حضور نے یہ منظر دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو گرمی تو ہے نہیں، گرمی کا موسم تو ہے نہیں۔ پھر یہ ہوا عرض کی آقا جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ پہلے مجھے آ کے ملتے ہیں، ابو بکر کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اس سے پتہ چلا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ولایت کا فیض ہے۔ ابو بکر ولی ہے نا، یہ فیض ہے کیا؟ آقا پہلے آپ کو ملا جائے، بعد میں میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات فرمایا ابو بکر آقا میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی پہلے آ کے مجھے ملے، نہیں، میں چاہتا ہوں پہلے جو بھی ملے آپ کو آ کے ملے۔ حضرات گرامی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ کیوں نہ پہچان سکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پہچان تو اللہ نے ایسی عطا کر رکھی تھی کہ کافر بھی دیکھتا تھا تو وہ بھی جانتا تھا یہ نبی ہے اور سچا نبی۔ پھر وہاں لوگ یہ تمیز کیوں نہ کر سکے یہ نبی ہے، یہ امتی ہے، یہ تمیز کیوں نہ کر سکے؟ تو حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے چہرہ مصطفیٰ کا تنہائی میں دیدار کیا ہے، اور میرا آقا آئینہ ہے، حضور شیشہ ہے، آئینہ ہے۔ حضرات جو بندہ دیکھتا ہے شیشے کو اس کا عکس اسے شیشے میں نظر آتا ہے، آئینے میں نظر آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کا
چہرہ مبارک دیکھتے رہے تو وہ جو میرے نبی کے چہرے کا عکس تھا وہ ابو بکر کے چہرے پہ جم گیا تھا. اتنا حسین جمع تھا کہ لوگ پہچان نہیں کر سکے نبی کون ہے اور امتی کون ہے. اب وہاں سے میرے نبی نے وہ سینے کا فیض علم بھی عطا کیا اور پھر وہ سینے کا فیض بھی عطا کیا. فرمایا ابو بکر میرے بعد امت میں اس کو تقسیم کرنا ہے. اور پھر سارے صحابہ جو حضور سے فیض لیتے رہے, حضرات ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا غوث کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا کتب کوئی نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پھر اس فیض کو پہنچانے کے لیے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی. میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی اور تم نے کیا کرنا ہے, اس کو امت تک پہنچانا ہے. اور وہی ڈیوٹی پھر حضرات چلتے چلتے آج کے اس دور تک پہنچی. آج بھی رب ذوالجلال نے اولیاء کرام کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونے کا ذکر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے ہمیں پتہ چلا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بغیر کسی ولی کے راہ پا جاؤں گا تو حضرات اس کی خواب خیالی ہے. کیوں قرآن کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورۃ کہف شریف آپ پڑھتے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا ہر روز بھی قرآن کی برکت ہے, ہر روز بھی قرآن کا فیضان ہے, نور علی نور ہے. فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کو پڑھے گا رب ذوالجلال اس کا حال اور اس کا حشر و نشر اسی سورت کے ساتھ فرمائے گا. اس سورہ پاک میں رب ذوالجلال نے دوسرے رکوع کے آخر میں فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. فرمایا جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا. جو گمراہ ہو جائے اس کیوں بندہ اپنی مرضی سے چلتا ہے نا اور اپنی مرضی سے فیصلے کر لیتا ہے, اپنی مرضی سے ہی حضرات وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے. فرمایا نہیں یہ راستہ وہی ہے, یہ کڑی سے کڑی تب ملے گی جب آپ اس راستے پہ چلو گے جو صحابہ کا راستہ تھا, جو صحابہ نے اپنایا, جو صحابہ نے ہمیں درس دیا, جو صحابہ نے ہمیں پیغام دیا. اور یہی وہ بات ہے کہ حضرات صحابہ کو دیکھے تو تابعین کی لڑی ان کے ساتھ جڑی ہے, پھر تبع تابعین کی لڑی جڑی ہے. وہ جو ان کو دیکھتے تھے, وہ جو ان سے فیض پاتے تھے, وہ جو ان کی مجلسوں سے حضرات گرامی فیض یاب ہوتے تھے, رب ذوالجلال پھر اسی کڑی کو چلاتے چلاتے امت کو یہ فیضان عطا کر رہا ہے کہ تم علم والوں کے ساتھ جڑ جاؤ, تم تقوی والوں کے ساتھ جڑ جاؤ, تم پرہیزگاروں کے ساتھ جڑ جاؤ. اور حضور نے فرمایا جو بندہ جماعت کے ساتھ رہتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے, جو ان کے ساتھ جڑتا نہیں ہے وہ. اور پھر ولی کون ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. فرمایا لوگوں ہم نے زبور میں یہ فیصلہ دے دیا تھا, یہ جو ہماری زمین ہے اس زمین کی رجسٹری اور انتقال, اس زمین کا مالک ہم نے اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے, ولیوں کو بنا دیا ہے. اس زمین کے وارث ولی ہے, اس زمین کے وارث ولی ہے. اور پھر حضرات جن کی ملکیت ہے اس پہ ہم رہتے ہیں. اور پھر جنت کی زمین کا فرمایا تو سورہ مریم میں فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرمایا تم جنت کرتے ہو, یہ جنت ہم نے اپنے ولیوں کے نام کر دی ہے, یہ جنت ہم نے ولیوں کو دے دی ہے. یہ زمین کے مالک بھی ولی ہے, جنت کے وارث اور مالک بھی ولی ہیں. یہ شان اور یہ مقام اللہ نے ولیوں کو عطا کر رکھا ہے. فرمایا تم ان کے ساتھ جڑے رہو, ان سے جڑے رہو گے تو کبھی شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. اگر ان کا دامن چھوڑ دو گے, ان کا راستہ چھوڑ دو گے, ان سے ناتا اور تعلق توڑ دو گے, تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے, تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ جو بندہ آج ولیوں سے دور کرتا ہے اور یہ تلقین کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں دے سکتے, یہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہے, تو پھر سنیے حضرات گرامی وہ بھی حقیقت سے کبھی منہ پھیر نہیں سکتے. وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے ولیوں کو ہی طاقت عطا کر رکھی ہے, انہی کا فیض نصیب ہوتا ہے تو پھر ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. حضرات کتاب کا نام ہے کرامات اہل حدیث. اس کرامات
اہل حدیث کے اندر لکھنے والا ہے عبد المجید سودروی، اور یہ جس کی فرمائش پہ لکھی گئی ہے وہ حضرات یہ آپ کا سینیٹر ہے ساجد میر، اس کا دادا ہے میر ابراہیم سیال کوٹی۔ کرامات اہل حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کہتے ہیں ہمارے ایک مولوی تھے جن کا نام تھا ضیاء معصوم، وہ اکثر و بیشتر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کے فاتحہ خوانی پڑھتے، اور پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد حضرت مجدد کی قبر سے فیض لیتے تھے۔ کس سے فیض لیتے تھے؟ قبر سے۔ کس کی قبر؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی۔ اور یہ مجدد الفسانی وہ ہے کہ حضرات گرامی آج ہم پاکستانی ہونے پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری شناخت پاکستان ہے۔ حضرات پاکستان کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے دو قومی نظریے پہ رکھی ہے۔ حضرات دو قومی نظریہ دینے والا ان دونوں کو کون ہے؟ جس نے یہ دو قومی نظریہ علامہ اقبال کو بھی اور قائد اعظم کو بھی دیا کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پہ رکھی جائے، حضرات وہ مجدد الفسانی ہے۔ علامہ اقبال حامی نہیں تھے دو قومی نظریے کے، وہ کہتے بس ایک قوم میں رہ رہے ہیں، بس ٹھیک کریں، انگریز کو یہاں سے بھگا دے۔ لیکن حضرات مجدد صاحب کی کتابیں ان تک پہنچی، انہوں نے کتابوں کو پڑھا، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کو دو قومی نظریے پہ بننا چاہیے، اس کی بنیاد دو قومی نظریے پہ رکھنی چاہیے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ بھی نئی دو قومی نظریے کے حامی تھے۔ پھر جب علامہ نے مجدد صاحب کی کتابیں پڑھی، پڑھنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ پاکستان کو تو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنانا چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرات گرامی وہی کتابیں قائد اعظم کو دی، کہا اس اللہ کے ولی کی یہ کتابیں پڑھو اور پھر فیصلہ کرو کہ پاکستان کو ہم نے دو قومی نظریے پہ بنانا ہے۔ تو حضرات گرامی جس کی کتابیں پڑھ کے ہمیں یہ پاکستان دو قومی نظریے پہ بنا کے دیا گیا تھا، ضیاء معصوم کرامات اہل حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ ضیاء معصوم مجدد صاحب کی قبر پہ جاتے تھے، وہاں جا کے فیض یاب ہوتے تھے۔ اکثر و بیشتر ان کا معمول تھا جاتے، ہر روز نہیں تو دوسرے تیسرے دن جاتے، ہفتے میں جاتے، وہاں جا کے فاتحہ خوانی کرتے، اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے، وہاں سے پھر انہیں فیض ملتا۔ کہاں سے؟ قبر سے۔ کہاں سے ملتا؟ قبر سے۔ کہاں سے ملتا؟ قبر سے۔ وہ سائیں ذوق بھی لو اور سائیں سردار کی بات بھی سنو اور میسج بھی ذہن میں بٹھاؤ۔ سائیں سردار کہتا ہے عجیب لوگ ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ قبر کچھ نہیں دے سکتی، اور خود جا کے فیض بھی لیتے ہیں اور پھر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں فیض دے رہی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ اگر ہم پھلنا پھولنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی ولی کے مزار کے قریب بھی جانا پڑے گا، کسی ولی کے دامن سے بھی جڑنا پڑے گا۔ سائیں سردار کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں خانے تے شاکیدہ کی شکوا او فرق اپنے اپنے پیر دائے، میں خانے تے شاکیدہ کی شکوا او فرق اپنے اپنے پیر دائے، تے جو مقام حاصل منن والے انو او مقام نہیں نکتا چیز ندائے، تے نام یار دے جے جند لا دئیے، وہ مزہ آوے پھر مرن تے جین دائے، نام یار دے جے جند لا دئیے، وہ مزہ آوے پھر مرن تے جین دائے، تے کھلے حد سردار بازار دنیا، وہ سودا اپنے صدق یقین۔ فاتحہ خوانی ضیاء معصوم کرامات اہل حدیث کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، ضیاء معصوم صاحب کہتے ہیں مجدد صاحب کی قبر پہ جا رہا تھا، تو قاضی سلیمان منصور پوری ایک بہت بڑے عالم ہیں اہل حدیث کے، بہت بڑے،
کہتے انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا مجدد صاحب کی قبر پہ جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا فاتحہ کے لیے۔ ٹھیک ہے چلو آج میں بھی چلتا ہوں۔ اور عام بندہ اگر کسی مزار پہ جائے نا تو کوئی حجت نہیں ہے، یہ پنکھا بند کر دیں، کوئی حجت نہیں ہے۔ عام بندہ اگر جائے نا تو وہ حجت نہیں ہے، اور عالم جائے تو، عالم کہلوانے والا جائے تو حجت ہے۔ کہ علم والا ہے نا، اس کو پتا ہے جانا ہے کہ نہیں جانا، کیسے جانا ہے کیسے نہیں جانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حجت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں قاضی سلیمان منصور پوری بہت بڑے عالم دین تھے، یہ بھی چل پڑے، یہ بھی وہاں چل پڑے۔ کہنے لگا آج میں بھی جاتا ہوں۔ کہتے وہاں پہنچے، فاتح خانی کی، فاتح خانی کرنے کے بعد ضیاء معصوم صاحب بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے تو لینا تھا، انہوں نے لینا تھا، وہ بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی باتیں بھی انہوں نے کرنی ہوں گی، کیونکہ اکثر جو آتے ہیں ان کی تار ملی ہوئی ہے، ان کا رشتہ قائم ہے، یہ آتے جاتے ہیں، تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں، کوئی ہو سکتا ہے راز کی بات انہوں نے کرنی ہو۔ کس سے؟ کس سے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی۔ عام بندہ میں نے پہلے کہا نا حجت نہیں ہے، لیکن مولوی تو حجت ہے نا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیونکہ پہلے بھی آتے، ہو سکتا ہے یہ جو بیٹھ گئے ہیں نا انہوں نے کو مجدد صاحب سے قبر والے سے بات کرنی ہو۔ وہ نیازی نے بڑے پتے کی بات کی، کہا تم تو کہتے ہو یہ مر گئے ہیں، لیکن نہیں، جن کا رشتہ جڑا ہوتا ہے وہ مرتے نہیں۔ نیازی کہتے ساکی داتے کم میں ونڈینا، ساکی داتے کم میں ونڈینا، ہو کوئی پیوے یا نہ پیوے، او نہیں کردہ کدی خیر دے تریلے، او جدا دل بر راضی تھی وے، او نہیں کردہ کدی خیر دے تریلے، او جدا دل بر راضی تھی وے، تے جنہاں سونا آپ جگاوے، تے او کدی نہیں بجھ دے دیوے، تے او نہیں مردہ پھر نیازی، او جڑا یار دا ہو کے جیوے، او جنہاں سونا آپ جگاوے، او کدی نہیں بجھی دے دیوے، تے او نہیں مردہ پھر نیازی، او جڑا یار دا ہو کے جیوے۔ صبح کا ٹائم ہے نا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ میں واپس آپ کو ادھر لاتا ہوں کہ مجدد صاحب کی قبر پہ دو مولوی گئے، دو، لیکن یہاں ایک بات مرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ صبح کی نماز پڑھی نا فجر کی، جیسے ابھی آپ نے پڑھی بیٹھے ہو، فجر کی نماز پڑھی، کس نے؟ وہ پاک پتن کے شہنشاہ نے، بابا فرید الدین گنج شکر بادشاہ۔ کمال اتنا ہے نا، مزہ تو یہ ہے نا کہ رب سے اتنا پیار کیا، اتنا رب کو راضی کیا، اللہ نے جنت کا گیٹ ہی فرید کے گھر لگا دیا۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے نا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو بلایا، آپ کے مرید تھے اور خاص فیض تھا، اور کیسی لڑی ہے حضرات۔ فرید سے پہلے دیکھے تو خواجہ بختیار کا نام آتا ہے، درمیان میں فرید ہے، اور آگے چل کے دیکھے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے۔ کیسی ہستیاں ہیں حضرات۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو نماز پڑھ کے نا فجر کی بلایا، کہا نظام بات سنو، قریب آئے، جیب سے نا کچھ شکر کچھ بادام نکالے، کہا یہ اپنے پاس رکھ لو، آج ہم نے چلے جانا ہے، آج ہم نے چلے جانا ہے۔ تو کہا حضور ان کا کیا کروں گا پھر، آپ نے چلے جانا ہے تو؟ فرمایا اگر خاتمہ ہوا نا ایمان پہ، اگر میرا خاتمہ ہوا نا، جانا جو چلے جانا ہے، خاتمہ ہوا ایمان پہ، تو نظام یہ بچوں میں پھر شکر اور بادام ہمارے جنازے کے پیچھے بانٹ دینا، شکرانے کے طور پہ کہ ہمارے پیر کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے نظام الدین اولیاء کو بلایا اور کہا یہ لے لو اور آج ہم نے چلے جانا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ کا وصال ہوا ہے۔
مجھے اور آپ کو تو خبر نہیں ہے کب جانا ہے، کب جانا ہے. وہ فجر پڑھ کے بتا رہے ہیں. گئے کب ہے؟ عشاء کے بعد. اب حضرت خواجہ نظام الدین نے وہ قبول کیے نا شکر اور بادام، تو کہا حضور مجھے، آپ تو فوت ہو جائیں گے نا، آپ تو چلے جائیں گے، مجھے کون بتائے گا میرا پیر ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے کون بتائے گا، مجھے کون بتائے گا؟ آپ مسکرا پڑے. فرمایا نظام فکر کیوں کرتا ہے، ہم خود بتائیں گے، ہم خود بتائیں. او ہو حضور آپ تو فوت نہیں ہو گئے گے، اب تو فوت ہو گئے ہوں گے نا. تو فوت ہوا بندہ کب بول سکتا ہے، فوت ہوا بندہ کب بتا سکتا ہے؟ وہ کہا نظام یہ بات پلے باندھ لے، یاد رکھ لے، اور اسے پوری ملت میں پھیلا دے کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے نا، صرف اس کی زبان بندی ہوتی ہے اور چلنے پہ پابندی ہوتی ہے، باقی وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. یہ 17 رمضان گزری نا، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی. آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا، وہ 70 کافر جو مرے تھے بڑے بڑے بے ایمان، ان کو حضور نے بدر کے گڑھے میں کنویں میں پھینکوا دیا تھا. حضور 3 دن وہاں رہے تھے. کتنے دن؟ فتح کے بعد حضور 3 دن. کیوں؟ اس لیے میرے نبی ہر جگہ رہتے تھے، فتح جب ہوتی نا تو حضور پھر وہاں ٹھہرتے 3 دن، کچھ زیادہ دن کچھ کم دن ٹھہرتے. کیوں؟ تاکہ اگر کسی کافر کے پیٹ میں ابھی بھی مروڑ پڑ رہا ہے نا تو وہ آ جائے، ہم یہی بیٹھے ہیں میدان میں، پھر اس کو بھی ہم سیدھا کر کے جائیں. 3 دن کے بعد جب حضور بدر سے چلنے لگے نا تو آقا کریم اس گڑھے کے پاس آ گئے جہاں کافر پڑے تھے، وہ جو 70 کافر مرے ہوئے پڑے تھے. امام الانبیاء قریب آئے، حضور نے فرمایا کافرو، کافرو میرے رب کا وعدہ سچا پایا ہے کہ نہیں؟ میں تمہیں کہتا تھا نا آج تم نے سچ پا لیا. حضور کس سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں مردوں سے. کس سے؟ کافر تو چلو آئے ہیں نا، لیکن اب کیا ہے وہ مرے ہوئے ہیں. حضور کس سے بات کر رہے ہیں؟ مردوں سے. کس سے بات کر رہے ہیں؟ آقا آپ خود ہی تو کہتے ہیں مر گیا ختم ہو گیا، تو یہ پھر باتیں کرے اور ہے بھی کافر، ہے بھی کافر، ان سے باتیں کر رہے ہو. آقا کیوں کر رہے ہو؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافرو، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، میرے رب میں جو کہتا تھا وہ بات سچی ہوئی ہے نا، وہ بات سچی ہوئی ہے. اب بادشاہ حضور کی شریعت کے دوسرے ولی اور دوسرے مفتی اور دوسرے عالم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور کیوں یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، ہم نے تسلی سے ان کو مارا، تسلی سے خوب تسلی کیے، مر گئے ہیں، مارا، پھر کسیٹ کے خود ہی تو اس کنویں میں ڈالا. پھر آقا 3 دن ہو گئے یہاں پڑے ہوئے ہیں، 3 دن ہو گئے یہ کافر یہاں پڑے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، مردہ ہیں، مر گئے. آقا آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ کب آپ کی بات سنیں گے؟ حضور نے فرمایا عمر یہاں تالا ہے، یہ بھی کھلی ہیں، یہ بھی کھلی ہیں، یہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. بھائیو غور کرو، اگر کافر، اور وہ کافر بھی عام نہیں، بڑے بے ایمان کافر تھے، یہ بڑے بے ایمان کافر تھے، عام کافر نہیں، اتنے بڑے بے ایمان کافر بھی حضرات سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جو کہاں جا رہا ہے اسے سمجھ سکتے ہیں، تو پھر داتا علی حجویری کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایمان والے ہیں اور ایمان کے بھی اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. یہ خود نہیں سنورے، یہ خود بھی سنورے، پھر حضور کی امت کو بھی سنوارا ہے. کہو نظام اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا نا، میرا بابا فرید کہنے لگے خاتمہ ایمان پہ ہوا تو ہمارا جنازہ جب جا رہا ہو تو پیچھے بچوں میں یہ شکر اور بادام تقسیم کر دینا. کیوں؟ ہمارے پیر کا ایمان خاتمہ، ایمان سلامت جا رہا ہے. کہا حضور مجھے کون بتائے گا؟ فرمایا ہم خود بتائیں گے، ہم میں خود بتائیں گے، خود بتائیں گے. حضور فوت نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، فوت اور ہوتے ہیں، ہم فوت نہیں ہوتے، ہم جان بدلتے ہیں.
ہم جان بدلتے. کہا حضور کیسے بتاؤ گے؟ فرمایا نظام جب غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے نا، تو لوگ اکٹھے ہو جائیں چارپائی اٹھانے کے لیے، جنازہ اٹھانے کے لیے، جنازہ گاہ لے جانے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. انہیں کہنا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ ذرا، ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر جائیں گے. نظام اس وقت تو نے کیا کرنا ہے؟ دائیں جانب سے ہمارے کفن میں اپنا دایاں ہاتھ ڈالنا ہے، ہمارے سیدھے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے. اے نظام اگر میں نے ہاتھ دبا لیا سمجھ لینا ایمان سلامت جا رہا ہے. ساکی داتے کم میں بنڈینا، وہ کوئی پیوے یا نہ پیوے، وہ نہیں کردا کدی خیر دی تریلے، وہ جدا دل بر راضی تھی وے، تے جنہاں نو سونا آپ جگاوے، وہ کدی نہیں بجھدے دیوے، تے او نہیں مردا پھر نیازی، وہ جیڑا یار دا ہو کے جیوے. اب سنیے حضرات، نظام کہتے ہیں میں نے ہاتھ ڈالا کہاں؟ کفن میں. کہاں؟ کفن میں. یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ مرتے نہیں جان بدلتے ہیں، یہ جان بدلتے ہیں. حضرات کہتے ہیں میں نے کفن میں ہاتھ ڈالا نا، تو ایسے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو کہتے ہیں میرا ہاتھ فرید نے صرف دبایا نہیں، اتنا دبایا کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی. اور جب چیخ جو نکلی تو میں نے کہا بابا بس کر دے، مجھے تو یقین تھا کہ تیرا ایمان سلامت. یہ تو ان کو بتانا چاہتا تھا، یہ تو ان کو بتانا چاہتا تھا کہ تم نے رابطہ مرے ہوئے سے نہیں کیا، زندہ سے کیا ہے. قانون ہے الگ الگ. اب سنیے، ادھر آئیے. قاضی سلیمان منصور پوری دو مولوی جاتے تھے کہاں؟ مجدد صاحب کی قبر پہ. کہاں جاتے تھے؟ مولوی دو جاتے تھے مجدد صاحب کی قبر پہ. آج ایک گیا، اس نے کہا یہ تو پہلے بھی جاتا ہے، میں پیچھے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے ان کو بات کرنی ہو. کہتا جب میں پیچھے ہٹنے لگا نا، قبر سے پیچھے ہٹنے لگا، فاتحہ پڑھ کے پیچھے ہٹنے لگا، کہنے لگے قبر سے ایک ہاتھ نکلا، قبر سے ایک ہاتھ نکلا اور میرے ہاتھ کو آ کے اس نے پکڑ لیا، میرے ہاتھ کو آ کے پکڑ لیا. کہا میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہا او قاضی سلیمان منصور پوری صاحب پیچھے نہ ہٹو، آج کوئی راز کی بات نہیں کریں گے، جو بھی بات کریں گے آپ کے سامنے کریں گے. اعظم چشتی نے بڑے پتے کی بات کی. وہ کہتا ہے محبوباں تے نکتا چینی، وہ جیڑا کرن تو بازی نہیں آوندا، وہ اصل منافقی اس نو جانی، وہ تے جھوٹا پیاری جتاں دا تے سانو دسیا عشق دے مفتی نے، وہ جیڑا موڑ موڑ اے فرماؤندا، اعظم جتھے او دل لگ جاوے تے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. قاضی صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، ہاتھ قبر سے نکلا، پہلے تو میں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا. آج تک ہم کہتے تھے مرے ہوئی ہیں، آج تک ہم مر گئے، یہ آگے ہاتھ کہاں سے؟ کہ میں نے کہا ایسے تسلی نہیں ہے، تسلی نہیں ہوئی، ایسے تسلی نہیں ہوئی. بتا تو کس کا ہاتھ ہے؟ آج جو قبر سے آیا ہے
تو بتا عقل ہوتی تو وہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ قبر سے جو آیا تو قبر والے کا ہے، لیکن انہوں نے نہیں یہ بتا کس کا ہے؟ وہ کہا قاضی صاحب جس کے پاس آئے ہو یہ اسی کا ہاتھ ہے، یہ اسی کا ہاتھ ہے، مجدد الفسانی کا۔ حضرات گرامی پتہ چلا کہ یہ جو قبروں میں چلے جاتے ہیں ان کا فیض اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے، فیض مٹتا نہیں ہے، فیض ختم نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا شرک پور شریف ہے، جانتے ہو؟ کبھی گئے بھی ہو؟ جانا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے، اللہ توفیق دے جاؤ۔ کیوں؟ میرے نبی کے یہ جو مزار ہے نا ولیوں کے، اور ولیوں کے جو آستانے اور جو ولی ہے، یہ میرے نبی کے ڈیپو ہیں۔ ڈیپو سمجھتے ہو نا؟ ڈیپو ہیں، ڈیپو۔ اب یہ ڈیپیوں کا کیونکہ انگریزی دور آ گیا نا، پپو والا جناب وہ دور آ گیا، اب ان ڈیپوؤں کو کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور۔ اب ان کا نام بدل دیا نا، کیونکہ ذرا انگریزی زیادہ پڑھ لی، نام بدل دیا۔ ویسے ان کو پرانے دور میں یہ جو بابے ہیں یہ جانتے ہوں گے، ان کو کہتے تھے ڈیپو، سرکاری ڈیپو۔ میرے نبی کے یہ جو آستانے ہیں یہ ڈیپو ہیں۔ یہ یہاں تو یہ جو ہمارے ہاں سرکاری ڈیپو ہیں ان میں تو حضرات نکارہ چیزیں ہوتی ہیں، نہیں، یہ میرے نبی کے ڈیپو ہیں، ان میں نکارہ جائے تو کار آمد بن جاتا ہے۔ اب سنیے کیسے کار آمد بنتا ہے۔ قصور سے ایک نابینا چلا حضور کے مزار پر انوار پر، عمرے کے لیے گیا، پھر حضور کے مزار پہ گیا، وہاں جا کے فاتح خوانی پڑھی اور درود شریف پڑھا، سلام کیا حضور کو۔ سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں ہوتی نا تو میں بھی آپ کا روزہ دیکھتا، آنکھیں ہوتی نا میں بھی آپ کی جالیاں دیکھتا، آپ کا شہر دیکھتا، آپ کی مسجد دیکھتا، آنکھیں جو نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بس ادھر سے وہ فریاد، اس کو قبولیت کا وقت تھا، میرے نبی نے دیدار کرا دیا۔ حضور نے خواب میں دیدار کرا کے فرمایا او اتنا طویل سفر کر کے آیا ہے صرف آنکھیں لینے کے لیے؟ اگر تو نے آنکھیں لینی تھی اتنا سفر کیوں کیا؟ قصور سے شرک پور جاتا، وہاں میں نے ایک ڈیپو کھول رکھا ہے، ایک ڈاکٹر بٹھا رکھا ہے، وہیں سے آ کے لے لینی تھی۔ اور یہ جو نابینے ہوتے ہیں نا یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ اب اس نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ اب اتنا سفر کر کے وہاں جاؤں گا پھر پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے، آنکھیں ہوں گی نہیں ہوں گی۔ آقا آپ کے پاس جو آیا ہوں تو سفارش کر دیں، اللہ آنکھیں دے دے، دیتا تو اللہ ہے نا، تو سفارش کر دیں، آپ ہی کر دیں۔ نہیں، وہ لکیر کا فقیر تھا، اس نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا، کہنے لگا اب شرک پوری جانا ہے، وہیں جا کے پھر ہم علاج کروائیں گے اس ہسپتال میں۔ حضرات وہاں سے چلا، کہنے لگا گھر کیا جانا ہے، پہلے جاتا ہوں آنکھیں لے کے پھر گھر جاؤں گا تو کم از کم جناب گھر والے تو نظر آئیں گے۔ شرک پور آ گیا، رات کا وقت تھا، شرک پور میں داخل ہوا، رات کا وقت تھا، شرک پور میں داخل ہوا۔ کہنے لگا سردیاں تھی بڑی سخت، کہنے لگا اب رات ہو گئی ہے، میاں صاحب کو جا کے تنگ کروں گا، پتہ نہیں آرام کرتے ہوں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے، ایسے کرتا ہوں کہ میں نا رات مسجد میں گزار لیتا ہوں، صبح ہونے کے گھر چلا جاؤں گا اور انہیں جا کے ساری بات بتا دوں گا۔ اب نہیں ہے چلو آپ مسجدیں بدل بدل کے نا نمازیں تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ آج یہاں اس مسجد میں نماز تہجد پڑھی، کل اس میں، پرسوں اس میں، پرسوں اس میں، ایسے بدل بدل کے۔ اور اب کبھی جاؤ نا، اگر یہ آپ کے علم میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اسے ذہن میں بھی بٹھاؤ، اب کبھی جاؤ تو پھر ان مسجدوں کو دیکھ کے بھی آؤ۔ آج بھی وہ مسجدیں موجود ہیں جس میں میاں صاحب نے نماز تہجد پڑھی ہے نا، اس مسجد کا نام ہے شیر ربانی مسجد نمبر 1، شیر ربانی مسجد نمبر 2، شیر ربانی مسجد نمبر 3، شیر ربانی مسجد نمبر 4۔ جن مسجدوں کا نام شیر ربانی ہے اور نمبر لگے ہوئے ہیں، ان مسجدوں میں ضرور جا کے نفل پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، درود پڑھو۔ کیوں؟ یہ وہ مساجد ہیں جہاں میاں صاحب نے نماز تہجد ادا کی ہے۔ اس نے صاف لی اوپر لیٹ گیا، کہنے لگا صبح ہوگی دیکھی جائے گی۔ اتفاق ایسا تھا آج اسی مسجد کی باری تھی میاں صاحب کے تہجد پڑھنے کی،
میاں صاحب وہاں گئے، نفل پڑھے، پھر بعد میں آپ ذکر کیا کرتے تھے، ذکر کے بعد پھر آپ دعا کیا کرتے تھے، بڑی عظیم دعا کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہوتا، پھر اذان، پھر فجر، وہ سارا سلسلہ چلتا۔ حضرات آپ نے نفل پڑھے، نابینا سو رہا ہے، نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد نا آپ نے فرمایا او صف میں سونے والے بھائی، بیلی آپ کہتے تھے، او بیلیا اٹھ دیکھ صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں، اٹھ کے دیکھ پو پھٹی ہے کہ نہیں۔ وہ صف میں ہی منہ ڈال، سردی تھی نا، صف میں منہ ڈالے کہنے لگا بابا میں اندھا ہوں مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نے پھر ذکر شروع کر دیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا او صف میں سونے والے بیلیا اٹھ کے دیکھ صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں، پو پھٹی ہے کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں اندھا ہوں مجھے نظر نہیں آتا، خود ہی دیکھ لے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر آپ نے شروع کر دیا پڑھنا، تھوڑی دیر کے بعد نا پھر آپ نے فرمایا صف میں سونے والے بیلیا دیکھ صبح ہوئی ہے کہ نہیں، صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں، پو پھٹی ہے کہ نہیں۔ اور یہ لکیر کے فقیر بھی ہوتے ہیں اور شہنشاہ بھی بڑے ہوتے ہیں، اس نے صف ایسے نہ پوہاں کے ماری، یہ لگا نہیں نا تجھے سمجھ آتی، لگتا پتہ نہیں تو ڈو رہا ہے، وہ کچھ سنتا نہیں، بہہ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چلتا، میں نے پہلے تجھے کہا میں اندھا ہوں۔ وہ کہا کیوں ناراض ہوتا ہے، چل کوئی بات نہیں۔ آپ نے پھر شروع کر دیا پڑھنا، اب یہ تو پتہ نہیں نا کہ یہی ڈاکٹر تو علاج کر رہا ہے۔ وہ کہا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ دیکھ تو صحیح وہ پھٹی ہے کہ نہیں، صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں، دیکھ اٹھ کے دیکھ۔ حضرات وہ اٹھا کہنے لگا یہ نہیں باز آئے گا، ایک مرتبہ مجھے جانا ہی پڑے گا۔ اندھا کہتا ہے میں اٹھاؤ، سب سے باہر نکلا اندھا، چلنے لگا اندھا، دروازے کی طرف جانے لگا اندھا، دروازے کے کواڑوں کو میں نے ہاتھ رکھا، کہتا ہے اندھا، کہتا ہے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میاں صاحب نے بڑے پتے کی بات کی، آپ فرماتے ہو مرد ملے تے مرض نہ چھوڑے، او مرد ملے تے مرض نہ چھوڑے، تے او گن دے گن کردہ او کامل لو کی محمد بخشا، او لال بنان پتھر قدموں میں آ گیا، کہنے لگا بابا معاف کر دے، بڑا تجھے ستایا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، بڑا ہی تنگ، مجھے نہیں پتا تھا تو ہی ہے۔ وہ کہا پگلے جب میرے نبی نے تجھے فرمایا تھا ادھر تجھے بتا رہے تھے، ادھر میری ڈیوٹی لگا رہے تھے۔ یہ لوگ دنیا میں رہیں تو پھر بھی ان کے بغیر گزارا نہیں، دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ جو ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ قیامت والے دن اعلان فرمائے گا اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے ہو جاؤ۔ ایک تو یہ پیش امام بھی مفسرین نے کہا، آپ نے نبی نماز پڑھائی، ایک تو یہ امام پاک بھی ہیں کہ ان کے پیچھے مقتدیوں کو کہا جائے گا ان کے پیچھے ہو جاؤ۔ دوسرا مفسرین کی اکثریت کہتی ہے یہ طریقت کے اولیاء ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمائے گا جو جو ان سے جڑا ہوا ہے، جو جو ان سے جڑا ہوا ہے، جو جو ان سے جڑا ہوا ہے، آج ان کے پیچھے ہو جاؤ اور ان کا ہاتھ اور دامن پکڑ کے آج میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، یاد رکھو۔ آخری بات سنیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان ولیوں کو بڑی شان عطا کی، بڑا مقام عطا کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر سورت اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ جو پہلی سورت نازل ہوئی تھی غار ہرا میں، حضرات اس سورت کے تحت تفسیر عزیزی میں قاضی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، بہت بڑے، سردیاں تھیں، سردیوں میں آدھی رات کے وقت ان کے مہمان آ گئے، تو اب تو ساری دیر رات ہی ماشاءاللہ تندور کھولے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ سلسلہ ہوتا نہیں تھا،
مہمان جو آدھی رات کے وقت آ گئے، سردی بھی بڑی ہے، آپ نے مہمانوں کو بٹھایا، کہا بھی کھانا کھانا ہے، کہنے لگے کھانا تو کھانا ہے لیکن اس وقت کہاں سے روٹی ملے گی، کھانا ملے گا کہاں؟ چلو کوشش کر لیتے ہیں، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو صبر شکر کر لینا۔ انہوں نے اپنے حضرت باقی بلّہ نے اپنے اس لانگری کو اٹھایا، وہ جو روٹیاں پکانے والا تھا نا نان بھائی، اس کو اٹھایا، کہا یار مہمان آ گئے، سردی بڑی ہے، لیکن انہوں نے کھانا کھانا ہے، اگر تو روٹی پکا دے تو مہمان خوش ہو جائے گی۔ کہنے لگا حضور کمال ہو گیا، میں ابھی پکا دیتا ہوں۔ المختصر اس نے کھانا پکایا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد جب دسترخوان پہ کھانا سجایا گیا، مہمانوں نے کھانا کھایا، مہمان بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے حضرت باقی باللہ وہ تیرا لانگری کتنا اچھا ہے، اس نے بڑی محبت سے کھانا پکایا ہے اتنی ٹھنڈ میں، بڑی محبت سے، کہ کھانا بڑا لذیذ ہے، کھانا بڑا لذیذ ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا نا کہ میرے لانگری پہ میرے مہمان ہو گئے خوش، آپ نے فرمایا او لانگری ادھر عباس قریب آ جی حضور، فرمایا مانگو کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہائے ہائے، کلندر لاہوری علامہ اقبال نے بڑے پتے کی بات کی، وہ کہتے ہیں نہ دیکھیں خرقہ پوشوں کو، نہ دیکھیں خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، نہ دیکھیں خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرمایا مانگو کیا مانگتا ہے؟ وہ کہا حضور اس سے بڑی سعادت کیا ہے، کھانا میں پکاتا ہوں، کھا کے آپ باقی باللہ ہے، نام آپ کا ہے ولایت میں، میرے ہاتھوں کا کھانے کا بھی بڑا مزاج ہوتا ہے نا، کھانے میں بادشاہ اگر کسی نیک بندے کا ہاتھ لگا وہ برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ او بصرہ شہر ہے، بصرہ، کون سا؟ بصرہ شہر، نیند آ گئی؟ بس ختم کرنے لگا۔ بصرہ شہر ہے، بصرہ شہر، بصرہ شہر میں ایک تندور والا روٹیاں پکاتا تھا، ہر بندہ اس کے تندور سے روٹی نہیں کھا سکتا تھا، جو کھاتا تھا وقت کا ولی بن جاتا تھا، جو بھی کھاتا تھا ولی، جو بھی کھاتا تھا ولی۔ حضرات وہ باقی باللہ نے کہا مانگا کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے کیا چاہیے، دیکھو نا خدمت آپ کی کر رہا ہوں، اس سے بڑا انعام۔ وہ فرمانی کچھ اور بھی مانگ۔ لانگری کہنے لگا لے بھی آج موج آئی ہے، آج کمال ہوا ہے، آج کرم ہونے لگا ہے۔ لانگری کہنے لگا باقی باللہ، اور مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے نا، مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ لانگری کہنے لگا باقی باللہ اگر عطا کرنے پہ آیا ہے نا تو مجھے بھی اپنے جیسا باقی باللہ بنا دے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنا رنگ چڑھا دے، نا 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 نا، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا، میں نے کتاب بھی بتا دی، لکھنے والے کا نام بھی بتا دیا۔ باقی باللہ اگر عطا کرنے پہ آیا ہے مجھے بھی اپنے جیسا باقی باللہ بنا دے۔ حضرت باقی باللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے جیسا تجھے بنا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے جیسا، پھر ماں باپ خاندان تعلق رشتہ داری شہود تقوی پرہیزگاری علم یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں گی؟ نہیں نہیں یہ نہیں فرمایا۔ حضرت باقی باللہ نے سنا لانگری کہتا ہے پیرا عطا کرنے پہ آیا تو مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ حضرات گرامی حضرت باقی باللہ نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے پیچھے ہٹایا۔ مہمان کہتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے پہچان نہیں ہوتی لانگری کون ہے باقی باللہ کون ہے۔ گویا کے لانگری اپنی زبان حال سے بول رہا تھا، میاں صاحب کی زبان میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لانگری بول کے کہہ رہا تھا کون کوئی نی میں کون نی اڑی تو کون کوئی میں ہوئی کون کوئی نی میں کون نی اڑی تے کون کوئی میں ہوئی او جس دے نال میں لگائی تے او جئی میں ہوئی
لانگری کہتے ہیں پہچان نہیں ہوتی، باقی باللہ کون ہے لانگری، پہچان نہیں ہوتی۔ حضرات ان ہستیوں کے ساتھ ایسے لگو، ایسے لگو، ایسے لگو، جڑ جاؤ ان کے ساتھ، پھر دیکھو اللہ کتنی بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ کتنی ترقیاں عطا کرتا ہے، کتنی شانیں ملتی ہیں۔ وہی لوگ اعلیٰ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو جڑا نہیں ہے وہ تو معروم ہے، وہ معروم ہے، اسے فیض نہیں ملے گا، اسے فیض نہیں ملے گا۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب